بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آلہ الطاہرین۔ چلو کتاب پڑھیں کیمپین کی سیریز لائیو بک ریڈنگ میں آج آپ کے سامنے 16 سیشن کو پیش کرنا ہے کہ جہاں پر انشاءاللہ قرآن مجید کے 16ویں پارے کے تفسیری نکات کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں اور قرآن کے 16ویں پارے کو کھولتے ہیں کہ جس کی شروعات ہو رہی ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 75 سے، کہ جہاں پر ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے جناب خضر اور جناب موسیٰ کے بارے میں۔ آپ کے سامنے ان دونوں حضرات کے قصے سامنے موجود ہیں اور آپ جانتے ہیں جناب خضر اور جناب موسیٰ کا واقعہ کیا تھا۔ ایک وقت جناب موسیٰ بیٹھے ہوئے تھے اور بنی اسرائیل ان کے پاس موجود تھے۔ بنی اسرائیل میں سے کسی نے یہ کہا کہ جناب موسیٰ سب سے زیادہ عالم شخص ہیں، اور اس بارے میں جناب موسیٰ نے بھی اس کی حامی بھری کہ میں بھی اپنے سے زیادہ کسی اور شخص کو عالم نہیں جانتا ہوں۔ بس یہ تذکرہ ہونا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی اور اللہ تعالیٰ نے یہ خبر جناب موسیٰ کو دی کہ تم سے زیادہ عالم شخصیت بھی اس دنیا میں موجود ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں جناب خضر ہیں۔ پھر یہ داستان پوری سامنے رونما ہوئی، اور یہ بات امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی ایک حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے۔ حالانکہ ان کی داستان 15ویں پارے سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس کا ایک اہم حصہ 16ویں پارے میں ہے، لہٰذا آپ کے سامنے اس کو بیان کیا ہے۔ جناب موسیٰ یہ درخواست کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ میری ملاقات جناب خضر سے ہو جائے، پھر ان لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ پھر جناب خضر 3 ایسے عمل انجام دیتے ہیں جو جناب موسیٰ کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں، کہ جس کے نتیجے میں ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں جناب خضر کے پاس وہ علم موجود ہے کہ جو جناب موسیٰ کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس میں سے پہلا عمل یہ ہوتا ہے کہ جناب خضر ایک فرد کی کشتی کے اندر سوراخ کر دیتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر، اور دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک بچے کو، ایک لڑکے کو وہ اس دنیا سے محروم کر دیتے ہیں اور اس کا قتل کر دیتے ہیں، اور تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کو بنا دیتے ہیں۔ خیر ٹوٹی ہوئی دیوار تو اپنی جگہ پر ہے، اور اس کو بنا کر اس کی اجرت نہ لینا شاید یہ اچھا کام بھی ہو، لیکن پہلے والے 2 کام ایسے تھے کہ جو لوگوں کے ذہن میں سوال ایجاد کرتے ہیں کہ کیسے ایک بچے کو جناب خضر نے قتل کر دیا، اور کیسے کسی اور کے سامان میں، کسی اور کی کشتی میں آپ نے سوراخ کر دیا۔ اس کی علت جناب موسیٰ کے سامنے واضح نہیں تھی، تو لہٰذا جناب موسیٰ نے فوراً اس کے اوپر اعتراض کیا کہ تم نے یہ کام غلط کیا ہے۔ تو اس پہ جناب خضر نے بار بار اپنا وہ وعدہ یاد دلایا کہ جو انہوں نے آپسی سفر کے شروعات میں کیا تھا۔ وہ وعدہ یہ تھا کہ جناب موسیٰ کسی بھی چیز کا ریزن نہیں پوچھیں گے، بلکہ اپنی طرف سے ایک تعبد کا اظہار کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شخص جو ان کے سامنے موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم لے کر آیا ہے اور اس کو زیادہ پتہ ہے۔ لہٰذا یہ دکھائی دیتا ہے کہ بار بار جناب موسیٰ یہ صبر نہیں کر پاتے ہیں اور بار بار اعتراض کر بیٹھتے ہیں، اور پھر بعد میں یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں پھر سے صبر کرتا ہوں، اور آخرکار جب ان کا صبر لبریز ہو جاتا ہے اور وہ تیسرے مرحلے پر اعتراض کرتے ہیں، تب جناب خضر ان کو اپنی باتیں اور اپنے کاموں کی علتوں کو بیان کرتے ہیں کہ وہ کشتی جس کے اندر سوراخ کیا گیا تھا ایکچول میں ہونے یہ والا تھا کہ ایک غاصب بادشاہ آنے والا تھا کہ جو آ کر سب کی کشتیوں کو لوٹ لیتا۔ اس کشتی میں سوراخ اس لیے کر دیا گیا تاکہ جو اس کے مالک تھے اور جو غریب لوگ تھے، جن کو ضرورت مند جو لوگ تھے، ان کی کشتی کو وہ بادشاہ لے کر نہ جا پائیں۔ وہ فرد کے جس کے بیٹے کو قتل کیا گیا، اس کے والدین مومن تھے، ایمان لا چکے تھے، لیکن یہ بچہ کل کو جا کر ان کو گمراہ کرنے والا تھا، لہٰذا اس کو قتل کر دیا گیا۔ اور وہ جو دیوار میں نے بنائی اس کے اندر یتیموں کا مال چھپا ہوا تھا، اس کے اندر ایک خزانہ تھا۔ اگر وہ دیوار ایسی ٹوٹی رہتی تو یقیناً وہ دشمن اس کو آ کر چھین لیتے۔ یہاں پر بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ کیسے ایک ایسے فرد کی مال کے اندر دخل و تصرف کیا ہے جناب خضر نے، کیسے ایک بچے کو قتل کر دیا ہے۔ تو اس کا جواب ایک بہت ہی جنرل جواب اور سادہ سا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 طریقے کی دنیایں آپ کے لیے بنائی ہیں۔ ایک تشریع کی دنیا ہے کہ جہاں پر حلال و حرام ہے، شریعت ہے، واجب ہے، مکروہ ہے، اور ایک تکوین کی دنیا ہے۔ بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ کچھ ایسے اعمال انجام دیتا ہے کہ جو آئندہ کو دیکھ کر انجام دیتا ہے۔ جناب آدم کی جب خلقت ہوئی ہے تو فرشتے ماضی کو دیکھ کر اعتراض کر رہے تھے کہ جناب آدم کے جیسے کچھ اور بھی مخلوقات تھیں کہ جنہوں نے خون ریزی کی، جنہوں نے آ کر جنگ و جدال کیا، انہوں نے کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آئندہ کو دیکھ کر
فیوچر کو دیکھ کر یہ کہا کہ میں آدم کے بارے میں وہ چیز جانتا ہوں جو تمہیں نہیں پتہ ہے۔ تو لہٰذا بہت سے اعمال، بہت سے احکام، بہت سے ارادے جو اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں وہ ایسے علم پر مبنی ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا جناب خضر نے جو بھی کام انجام دیے، یہ تمام تر کام ایک بہت ہی پرٹیکولر بیسس کے اوپر اور صرف ایک ٹاسک اور ایک ایگزامپل سے محدود ایگزامپلس تھے، انسٹنسز تھے کہ جہاں پر جناب خضر کو اس ٹاسک کو دیا گیا تھا کہ آپ جا کر یہ کام کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ یہ بالکل اسی طریقے سے جہاں پر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کچھ لوگوں کا امتحان لینے کے لیے، ان کو ایگزامن کرنے کے لیے، کبھی ان کے درمیان کوئی پریشانی ڈال دیتا ہے، کبھی ان سے کوئی نعمت چھین لیتا ہے، کبھی ان کو کوئی نعمت دے دیتا ہے، تو وہاں پر بھی آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے لیے اس کے جو اسباب ہیں، اس کے جو نیچرل ایکسپلینیشنز ہیں وہ ہمارے لیے کلیئر نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ امتحان لینے کے لیے، ایگزامن کرنے کے لیے ایسی سچویشن کریٹ کی ہے۔ یہاں پر بھی تقریباً سچویشن بالکل ایسی ہی تھی۔ آیت نمبر 65 کے اندر اللہ تعالیٰ جناب خضر کی بنسبت اسی طریقے سے کہتا ہے کہ علمناہ من لدنا علما، ہم نے ان کو اپنی طرف سے علم سکھایا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا جناب یعقوب کے بارے میں بھی تقریباً یہی تعبیر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس علم غیب ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے پاس اور انبیاء کے پاس علم غیب ہوا کرتا ہے۔ جناب موسیٰ اور جناب خضر کی داستان سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیشہ ہر عالم کے اوپر ایک اور عالم ہوا کرتا ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، لہٰذا کوئی بھی شخص یہ نہیں سوچ سکتا ہے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اگلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سے ٹائم پر ہمیں کچھ چیزوں کا فلسفہ اور کچھ چیزوں کی حکمتیں نہیں پتہ ہوتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمام امور کو حکمت کی بیسس پر بیان کیا ہوتا ہے، حکمت کی بیسس پر اپنے اولیاء اللہ کو بھیجا ہوتا ہے۔ کچھ جگہوں کے اوپر ہمیں تعبد دکھانا پڑتا ہے، کچھ جگہوں کے اوپر ہمیں سامنے والے کی بات مان لینا ہوتی ہے، کیونکہ سامنے والا جو شخص ہے وہ ایک بہت ہی انلمیٹڈ علم سے، ایک الٹیمیٹ علم سے کنیکٹڈ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر جناب خضر کی بات کو مان لینا جناب موسیٰ کے لیے بہتر تھا۔ بہرحال انہوں نے وہاں پر یہ صبر نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جناب خضر کے علم کے ذریعے سے ان تک کے یہ پیغام پہنچایا۔ ایک سوال یہاں پر اور اٹھتا ہے کہ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر زمانے کا ولی، ہر زمانے کا نبی، ہر زمانے کا امام یا رسول جو ہوتا ہے وہ سب کے درمیان سب سے زیادہ عالم ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یقیناً ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر جناب موسیٰ کے جو صاحب شریعت تھے وہ شریعت کے معاملے میں، ہدایت کے معاملے میں جناب خضر سے زیادہ علم رکھتے تھے، حتیٰ جناب خضر بھی شریعت کے معاملے میں جناب موسیٰ کے احکام پر عمل کرتے تھے، لیکن ایک خاص میٹر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جناب خضر کو زیادہ علم دیا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 84 میں ذوالقرنین کا واقعہ سامنے آتا ہے۔ بہت سے علماء مانتے ہیں کہ ذوالقرنین کوروش نام کا جو ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا ایران میں وہ ہیں، بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ یہ وہی سکندر بادشاہ جو ہوا کرتا تھا وہ ہیں، تو لہٰذا مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ بہرحال یہاں پر ذوالقرنین کے بارے میں کچھ تعریفیں موجود ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے لوگوں کو یاجوج و ماجوج سے جو ہے مدد دلائی اور یاجوج و ماجوج سے ان لوگوں کو محفوظ کیا، کس طریقے سے ایک سد بنایا، ایک ڈیم بنایا، اور باقی چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں کہ جو آیات 95 اور 96 تک کے یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 104 کے اندر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ارشاد فرما رہا ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا تمہیں بتائیں کہ سب سے بدترین اعمال رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کام تو غلط کیے ہیں لیکن وہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں۔ تو یاد رکھیں اگر زندگی میں کبھی کبھی آپ کو یہ اس طریقے کا ازمپشن ہو جائے، آپ یہ ازیوم کریں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے لیکن آپ کا کام اچھا نہ ہو، تو ہو سکتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ گھاٹے میں رہیں، کہ آپ سوچ یہ رہیں کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں لیکن آپ کا راستہ جہنم کا راستہ فراہم ہو رہا ہے، خدا نخواستہ۔ اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتا ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب اسحاق، جناب یعقوب، جناب موسیٰ، اسماعیل، ادریس، زکریا، یحییٰ علیہ السلام، ان تمام لوگوں کے واقعے کو بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اسپیشل ایمفیسس ہے جناب مریم کی داستان کے اوپر۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی توحید کے متعلق بہت سے وعظ و نصیحتوں کے متعلق اس کے اندر کافی کچھ آیات نظر آتی ہیں۔ سورہ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زکریا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو ایک فرزند مل جائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اور ان کو جناب یحییٰ عطا کرتا ہے۔ جناب یحییٰ کے اندر کچھ خصوصیات ہیں کہ جو دوسرے انبیاء میں نہیں ہیں،
اور کچھ ایسی خصوصیات ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام سے بہت ملتی جلتی ہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جناب یحییٰ کا نام اس سے پہلے کسی اور کا نام نہیں رکھا گیا تھا، اور جناب یحییٰ وہ فرد تھے کہ جو پہلی مرتبہ اس نام سے مزین ہو رہے تھے۔ اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کا نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا، اور امام حسین علیہ السلام پہلے فرد تھے۔ جناب یحییٰ اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان ایک اور سملیرٹی یہ ہے کہ جناب یحییٰ کو بھی دین کے حفاظت کی وجہ سے، دین کی راہ میں ان کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا گیا تھا، اور اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو بھی ان کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا گیا تھا دین کی حفاظت کی وجہ سے۔ کچھ چیزیں اور جناب یحییٰ کے بارے میں ہیں کہ ان کو بچپنے میں نبوت مل گئی، انہوں نے شادی مثال کے طور پہ یا نہیں کی، تو وہ خصوصیات ایسی خصوصیات ہیں کہ جو پرٹیکولرلی ان کے بارے میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ خصائص دے کے ہر نبی کو بھیجا ہے، جناب یحییٰ کو یہ خصائص دے کر بھیجا ہے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ جناب یحییٰ کی بنسبت فرما رہا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ حدیث میں اس طریقے سے آیا ہے کہ انسان کے لیے سب سے سخت ترین مراحل یہی 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ جب وہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے، دوسرا مرحلہ ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے آخرت کی طرف، اور تیسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ جب آخرت میں اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ جناب یحییٰ کی خصوصیات یہ ہے کہ ان تینوں مرحلے میں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے، یعنی وہ بہترین مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ پھر یہاں سے جناب مریم کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، اور ان کا وہ واقعہ کہ جہاں پر ایک فرشتہ آتا ہے اور ان کو ایک بشارت دیتا ہے ایک بچے کے بارے میں، جناب مریم گھبرا جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ، آخر میں یہاں تک کہ پہنچتے ہیں کہ جہاں پر جناب مریم کے ذریعے سے جناب عیسیٰ کی ولادت ہوتی ہے، کہ جو ولادت اپنے آپ میں ایک بہت ہی خاص ولادت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ یہاں پر دکھایا تھا، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کے لیے اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھایا تھا۔ آدم کو بھی بغیر والد کے خلق کیا تھا، جناب عیسیٰ کو بھی بغیر والد کے خلق کیا تھا۔ اور اسی مرحلے میں ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہم لوگ کو نظر آتا ہے، وہ یہ ہے، اور احادیث کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کہ جب جناب مریم نے وضع حمل کر لیا اور بچہ دنیا میں آ گیا، تو وہ پھل جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے کے لیے کہا وہ رطب تھا۔ لہٰذا روایت کے اندر آیا ہے آیت نمبر 25 کے ضمن میں کہ ہمیشہ وضع حمل کے بعد وہ چیز کی جو سب سے زیادہ قدرت دیتی ہے ایک خاتون کو، وہ رطب ہے، کھجور ہے۔ جس طریقے سے جناب یحییٰ کو بچپنے میں نبوت حاصل ہوئی تھی، جناب عیسیٰ کو بھی بچپنے میں نبوت حاصل ہو گئی تھی، اور آپ نے اپنی ولادت کے پہلے مرحلے سے اس طریقے سے گفتگو کرنا شروع کیا تھا کہ انی عبداللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، آیت نمبر 30 میں اس طریقے سے بیان ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے پتہ ہی چلتا ہے کہ نبوت کو ملنے میں، امامت یا ولایت کا اختیار اگر کسی کو دیا جا رہا ہے، تو وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اس کی عمر کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ ہو، وہ گہوارے میں ہو، اور اس کو اللہ تعالیٰ نبی بنا دے۔ لہٰذا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ولایت کے ملنے میں، وصایت کے ملنے میں، نبوت کے ملنے میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھا جائے کون بڑا ہے، ان کے سامنے یہ آیات رکھی جائیں اور ان سے پوچھا جائے کہ کیوں جناب عیسیٰ کو اپنی ولادت کے شروع میں ہی نبوت مل گئی۔ اسی طریقے سے جناب عیسیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانی اس بات کو نقل کیا ہے کہ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ وہی 3 مرحلے کہ جو انسان کے لیے سب سے سخت مرحلے ہوتے ہیں، اس میں جناب عیسیٰ کے اوپر بھی سلام بھیجا جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جناب ابراہیم کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، کہ جہاں پر جب تک کہ جناب ابراہیم کو یہ امید ہوتی ہے کہ ان کے چچا آزر، کہ جس کو یہاں پر اب کا عنوان دیا گیا ہے آیات کے اندر، وہ صحیح راستے پر آ سکتے ہیں، تو وہاں تک کہ وہ ان کو وعدہ دیتے ہیں کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، اور اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں سأستغفر لک ربی، میں پروردگار کے پاس آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ یہاں سے استغفار جو یہ توسل کا ذریعہ ہے کہ جناب ابراہیم کے چچا ابراہیم کو اپنے لیے وسیلہ بنا رہے ہیں، یہ بالکل واضح طور پہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ عقیدہ بالکل صحیح عقیدہ ہے۔ آیت نمبر 55 میں اس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو اگر دین کی احکام وغیرہ سکھانے ہیں تو اپنے گھر سے شروعات کرنا چاہیے، اپنے اہل و عیال کو پہلے دین کے متعلق آشنا کرنا چاہیے۔ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ پہلے اپنے گھر کی تربیت کریں، پھر سماج کی تربیت کریں۔
آیت نمبر 71 کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب جہنم میں داخل ضرور ہوں گی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہاں سے لوگ کہتے ہیں کہ جہنم میں سب کے سب لوگ داخل ہوں گے، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو، اور اس کے بعد پھر سب کے جو فائنل ڈیسٹینیشنز ہیں وہاں تک کے وہ لوگ چلے جائیں گے۔ پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں آیت نمبر 87 میں ایک عقیدے کو تثبیت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ارشاد فرماتا ہے کہ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ شفاعت کسی کو نہیں ملے گی اور کسی کے پاس شفاعت کی ملکیت نہیں ہوگی، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک عہد کر رکھا ہے، جن کے پاس عہد کی ملکیت ہے۔ تو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ شفاعت نام کا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہے۔ اب یہ شفاعت کیسے ملے گی، اس کے لیے کنڈیشنز ہیں۔ ایک کنڈیشن یہ ہے کہ انسان ایک عہد و پیمان پر باقی ہو۔ جیسے ہم لوگ کے لیے عہد و پیمان کیا ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو پیمان، جو عہد، جو وعدہ رسول اللہ نے ہم لوگوں سے لیا وہ یہ تھا کہ ہم لوگ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت پر باقی رہیں، اور ہم لوگ الحمدللہ اس کے اوپر باقی ہیں اور تا قیام قیامت باقی رہیں گے۔ لہٰذا روز قیامت جن لوگوں کے اعمال اس قابل ہوں گے کہ ان کو شفاعت مل سکے، وہ لوگ اس ولایت کی وجہ سے شفاعت ضرور حاصل کریں گے۔ اور ایسا نہیں کہ شفاعت یہیں پر خالی بیان کی گئی ہے، بلکہ آگے کی آیتوں میں بھی آپ لوگ شفاعت کے متعلق آیات کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہو جاتا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے متعدد باتوں کو بیان کیا ہے، حضرت موسیٰ کی داستان ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا ہے، اور روز قیامت کے بارے میں اور وعظ و نصیحت کے بارے میں، اور جناب آدم و حوا کی داستان کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ کا جب تذکرہ آتا ہے تو جناب موسیٰ اپنی زبان سے ان باتوں کو گناتے ہیں جو ہر لیڈر کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی لیڈر اگر اپنے سماج میں، اپنے جامعے میں کچھ کام کرنا چاہتا ہے تو جناب موسیٰ کی ان باتوں پہ غور کریں کہ قال رب اشرح لی صدری، سب سے پہلے اس لیڈر کے پاس شرح صدر ہونا چاہیے، وہ لوگوں کی بات سنے اور صبر و استقامت سے کام لے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اس کے کام کو آسان بنا دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور اس کے پاس قدرت گویائی ہونا چاہیے، اس کے پاس لکنت زبان نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں وہ سوال کرے۔ وَيَفْقَهُ قَوْلِي، اور دوسری چیز یہ ہونا چاہیے کہ لوگ اس کی بات کو سمجھیں، وہ اس طریقے سے گفتگو کرے کہ لوگوں کے لیے سمجھنے کے قابل ہو۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور اس کے بعد وہ کوئی نہ کوئی اپنا جانشین بھی بنا کر جائے۔ تو جو لوگ نبی کو کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی جانشین نہیں بنایا، وہ لوگ ان آیتوں سے آ کر سمجھیں کہ ہر نبی اپنے بعد کوئی نہ کوئی جانشین بنا کر جاتا ہے۔ اس کے بعد جناب موسیٰ کی والدہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات بٹھائی کہ ان کو دریا میں ڈال دیا جائے، اور وہ پوری داستان کہ کس طریقے سے جناب موسیٰ کی محبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھائی گئی۔ اور پھر جناب موسیٰ کی جوانی، اور اس کے بعد جناب موسیٰ نے جو تبلیغی سلسلہ شروع کیا کہ جس کے اندر ایک مرحلہ وہ پہنچتا ہے کہ جہاں پر جب جادوگروں نے اپنے اپنے ہتھ کنڈے سامنے رکھے تو جناب موسیٰ کے بارے میں تعبیر قرآن یہ ہے کہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، کہ جناب موسیٰ کے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا۔ تو علماء نے بتایا کہ یہ ڈر جناب موسیٰ کو اپنی بنسبت نہیں تھا کہ وہ ڈرنے لگیں کہ میری جان چلی جائے گی، نہیں، بلکہ ڈر اس بارے میں تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ گمراہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ حقیقت کو دیکھنے سے پہلے ہی اس جگہ سے چلے جائیں۔ لہٰذا کبھی بھی اولیاء اللہ اور انبیاء اللہ کسی بھی مرحلے میں اپنی جان کے متعلق کسی طریقے کا خوف نہیں رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 109 میں ہم دیکھتے ہیں سورہ طٰہٰ کی کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ شفاعت کے متعلق بیان فرماتا ہے کہ یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، کہ شفاعت کسی کے فائدے میں نہیں آئے گی مگر اس فرد کی بنسبت کہ جس کی بنسبت اللہ نے اجازت دے دی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے دے تو پھر بھی شفاعت ہمارے لیے ثابت ہو سکتی ہے۔ تو کیوں ہم شفاعت کے عقیدے کا انکار کریں، کیونکہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے شفاعت کے عقیدے کو بار بار ہمارے لیے ثابت جانا ہے۔ یہیں پر پارہ نمبر 16 کے تمام تر تفسیری نکات ختم ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ پارہ نمبر 17 کے تفسیری نکات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔